السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 2 کی تفسیر کریں گے اور ترجمہ انشاءاللہ تعالی، لیکن پہلے ہم سن لیتے ہیں زاہدہ ملک کی آواز میں تلاوت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ حرم کی قربانی کی اور نہ پٹوں والے جانوروں کی اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر جو لفظ شعائر اللہ ہے، شعائر ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی قسم کا کوئی خاص تعلق ہو، اور اس تعلق کی بنا پر اس کی خاص عزت و تکریم کی جاتی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام شعائر کا ادب و احترام لازمی ہے۔ جو متقی ہوگا وہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم و تقریر کرے گا۔ آگے فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، یعنی اس کی حرمت کی پاسداری کرو اور اس کی عظمت کا اعتراف کرو، اس مہینے میں جنگ کی پہل نہ کرو اور حرام چیزوں کے ارتکاب سے اجتناب کرو۔ حرام چیزوں سے ویسے تو ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے، لیکن خاص کر اس مہینے میں زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں میں لڑنا، قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، حلال حرام کی پہچان نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، باقی مہینوں سے زیادہ گناہ ہے۔ اور حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ اور سورۃ التوبہ میں ہے آیت نمبر 36 میں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، زمانہ اب اپنی اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے مہینے 12 ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1679۔ آگے فرمایا وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدَ، ہدی ایسے جانوروں کو کہا جاتا ہے
جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اونٹوں کے کوہان کی دائیں طرف تھوڑا سا زخم کر کے خود مل دینے کو اشعار کہتے ہیں۔ لفظ قلائد جمع ہے قلادۃ کی، جو گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں حج یا عمرہ کے موقع پر قربان کیے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پٹے ڈال دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا نہ جائے، نہ ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ ان جانوروں کے احترام کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو مقررہ مقام تک پہنچنے سے پہلے ذبح نہ کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی جانور راستے میں قریب الموت ہو جائے تو انہیں لے جانے والا اسے ذبح کر دے، پھر اس کی جوتی کو اس کے خون میں ڈبو کر اس کے پہلو پر چھاپا مار دے اور پٹوں کو خون میں ڈال دے، پھر اس کو نہ خود کھائے اور نہ اس کے ساتھی کھائیں، بلکہ اس جانور کو دوسرے لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیجتے تھے، پھر فرماتے اگر ان میں سے کوئی اونٹ چل نہ سکے اور تمہیں اس کے مر جانے کا ڈر ہو تو اس کو نہر کر دو، یعنی اس کو حلال کر دو، پھر اس کی جوتی جو اس کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے اسے اس کے خون میں ڈبو کر اس کے کوہان پر مل دینا، اور تم اسے نہ کھانا اور نہ تمہارا کوئی ساتھی اس کو کھائے۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1326 میں موجود ہے۔ سیدنا جیحل خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر قربانی کا کوئی جانور چل نہ سکے تو تب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے نہر کر دو، پھر اس کی جوتی کو اس کے خون میں ڈبو دو، پھر اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ اسے کھائیں۔ ترمذی حدیث نمبر 910۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز مقام ذوالحلیفہ میں پڑھی اور پھر اپنی اونٹنی طلب فرمائی، پھر اس کے کوہان کے اوپر داہنی طرف اشعار کیا، یعنی ایک زخم لگایا اور خون صاف کر دیا، پھر اس کے گلے میں 2 جوتیاں لٹکا دیں۔ یہ مسلم میں حدیث نمبر 1243 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی کو تمہیں ان مشرکوں نے حدیبیہ کے دن مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم و عفو کا سبق دیا جا رہا ہے، بردباری کا سبق۔ اس آیت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، مگر باطل، گناہ اور حرام کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کریں۔ سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2553۔ بہت سی احادیث ہیں لیکن کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کس طرح کروں؟ فرمایا اس وقت تم اسے ظلم کرنے سے روکنا، اسے ظلم سے باز رکھنا ہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6952۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر و ثواب کے مطابق اجر ملے گا جو اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس سے عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جو شخص گمراہی اور ضلالت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا
جو اس کے مطابق عمل کریں گے اور اس سے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2674، ابو داؤد حدیث نمبر 4609۔ آیات سے ریلیٹڈ جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان کے پڑھنے میں الگ ہی مزہ ہے، ضرور پڑھا یا سنا کریں۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے ہو، لا تحلو، مت تم سب بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، ولا اور نہ ہی الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کی، ولا اور نہ ہی الہدیہ، قربانی کے جانور کی، ولا اور نہ القلائد، پٹے والے جانوروں کی، ولا اور نہ ان لوگوں کی جو آمین، سب قصد کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو آمین ہے نا لفظ، یہ 2 میم کے ساتھ تھا، آمینین، تو یہاں 2 میم کو ایک ہی میم میں ملا دیا گیا ہے کیونکہ پڑھنے میں آمین ہی آتا ہے۔ البیت الحرام، حرمت والے گھر کا، یبتغون، وہ سب تلاش کرتے ہیں، فضلا، فضل، من ربہم، اپنے رب کا، ورضوانا، اور خوشنودی، وَإِذَا، اور جب، حلال تم سب حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو، فاصطادوا، پھر تم سب شکار کر لو، اور لا یجرمنکم، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، آن کے، صدوکم، ان سب نے روکا تمہیں، صدو مطلب روکا، کم تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، آن کے، تعتدو، تم سب زیادتی کرو، اور تعاونو، تم سب ایک دوسرے سے تعاون کرو، علی البر، نیکی کے کاموں میں، والتقوی، اور پرہیزگاری میں، ولا اور مت، تعاونو، تم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، علی الاثم، گناہوں کے کاموں میں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں پر، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ ہمیشہ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی ہو۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔